مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ کافرون مکی ہے اور 6 آیات ہے، نزول میں 18 ہے اور ترتیب کے اندر 109 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائیے کافر ہو۔ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو، یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون، کافر ہو۔ کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو پھر مسلمان کو مسلمان مت کہو، ہو سکتا ہے کافر ہو جائے۔ یہ کوئی بات ہے؟ حکم یہ ہے کہ کافر جب مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو کافر مت کہو، یہ مطلب ہے۔ اور مسلمان کو گناہ کی وجہ سے کافر مت کہو۔ حدیث میں ہے لا تکفر احدا بذنب، گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر مت کہو۔ قل آپ فرماؤ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، آپ بزازیہ ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ میں ہے، جو شرعاً کافر ہے کوئی شک کر لے کافر ہو جائے گا، شک کرنے والا۔ من شک فی کفر کافر وعذابی فقد کفر۔ آپ فرمائیے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مشرکین نے درخواست کی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی شعبہ بازی ہے۔ سیاستدان تو ایک دوسرے کے لیے نظریات چھوڑتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی سیاست ہے، اور اگلے سال پھر ہم آپ کے خدا کی عبادت شوق سے کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ سورۃ کافرون نازل ہوئی اور اس میں اس قسم کی سیاست پر لعنت کی گئی ہے۔ آپ فرمائیے کافروں، میں عبادت نہیں کروں گا جن کا تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کو میں پوچھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم جب بتوں کے قائل ہو تو میرے خدا کی کیا عبادت کرو گے؟ جب ایک شخص درگاہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، وہ خدا کو کب مشکل کشا مان رہا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت گزار ہوں جن کا تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرنا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ شعر اس تفسیر کا ترجمان ہے۔ اذا صافا صدیقک من تعادی، اذا صافا صدیقک من تعادی فقد عاداک وانقطع الکلام، جب تیرے دوست نے تیرے دشمن سے تعلقات قائم کیے تو یہ تجھے جواب ہے، چھوڑ دو اس دوست کو۔ اذا صافا صدیقک من تعادی فقد عاداک وانقطع الکلام۔ سورت کے اندر اخلاص دین کی تاکید ہے، اور سورت کے اندر اغیار کے ساتھ شراکت کی ممانعت ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائیب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔